قومی اسمبلی کا ممبر دیکھیں 35-40 سال سے بنتے آ رہے ہیں، لیکن میں نے اس علاقے میں کہیں بھی میں نے قومی اسمبلی کے ممبر کا کوئی میں نے یہاں پہ کوئی نشانی بہت کم ہی دیکھی ہوگی جو نہ دیکھنے کے برابر ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے مواقع بھی ملے ان کو، بڑے بڑے وزارتوں میں بھی رہے ہیں، تحصیل ضلع میں بھی ان کو حکومت رہی، لیکن اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی۔ اور پھر جب بھی الیکشن قریب آتا ہے تو وہ لوگ پھر ڈگڈگی لے کے پھر کراچی پہنچ جاتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں صبح ہزارہ کے نام پہ اور کبھی کسان محاذ کے نام پہ۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب عوام جان چکی ہے، اب ان باتوں میں نہیں آتی یا ساری عمر لوگوں کو اس طرح کر۔ آپ تو پارلیمانی لیڈر اگر یہ کہتے کہ میں اپوزیشن میں تو میں اپوزیشن میں تھا، پھر کہتے کہ نہیں جی کام ایم این اے نہیں کر سکتے، ایم پی اے کر سکتا ہے، تو ایز ایم پی اے آپ تو آج ایم پی اے نا، آپ نے ایم پی اے کے الیکشن اس لیے لڑا تھا کہ کام ایم این اے، اور جس میں جرت ہو وہ ایز ایم این اے بھی کام کر سکتے ہیں، ایز ایم پی اے بھی کام کر سکتے ہیں۔ جو دیکھا جس طرح آپ کا استقبال اور جس طرح آپ کی محبت، یہ وہ والی محبت ہے کہ جو آپ نے گزشتہ الیکشن میں کی تھی، اس سے بڑھ کے الحمدللہ میں جب اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں اور اپنے جو یہاں پہ مشران ہیں، جو نوجوانان ہیں، جو چھوٹے ہیں بڑے ہیں، سب کو سب کی محبت دیکھتا ہوں۔ یہ آپ کی محبت، یہ آپ سب کی محبت ہے کہ یہاں پہ الحمدللہ اس سے میرا رفتار بھی تیز ہو جاتا ہے۔ چاہتا ہوں کہ جب آپ کو حوصلہ افزائی سے آپ کی طرف سے جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو میں پھر دن رات محنت کرتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت یعنی اس ابھی 4واں سال شروع ہے اور اس 4تھے سال آپ میکسیمم میں کہتا ہوں تقریباً 80% علاقے ایسے ہیں کہ ہر محلے میں الحمدللہ نشانی لگ چکی ہے 80%، اور 20% ایریاز ایسے ہیں کہ جو رہتے ہیں لیکن اس میں انشاءاللہ یہ ٹائم ہے وہ کوئی محلہ ایسا نہیں رہ سکتے کہ جس میں سالم محمد کے ہاتھ کی وہاں پہ نشانی لگے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو ایریا رہتے ہیں یا جس محلے تک وہاں پہ میری نشانی نہیں پہنچی، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی کا ممبر دیکھیں 35-40 سال سے بنتے آ رہے ہیں، لیکن میں نے اس علاقے میں کہیں بھی میں نے قومی اسمبلی کے ممبر کا کوئی میں نے یہاں پہ کوئی نشانی بہت کم ہی دیکھی ہوگی جو نہ دیکھنے کے برابر ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے مواقع بھی ملے ان کو، بڑے بڑے وزارتوں میں بھی رہے ہیں، تحصیل ضلع میں بھی ان کو حکومت رہی، لیکن اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی۔ اور پھر جب بھی الیکشن قریب آتا ہے تو وہ لوگ پھر ڈگڈگی لے کے پھر کراچی پہنچ جاتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں صبح ہزارہ کے نام پہ اور کبھی کسان محاذ کے نام پہ۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب عوام جان چکی ہے، اب ان باتوں میں نہیں آتی، اب لوگوں میں شعور ہے، لوگ میڈیا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھتے ہیں، ہر ایک بندے کے پاس موبائل ہے، اخبار بھی دیکھتے ہیں۔ آج لوگ جان چکے ہیں کہ جو سب کا ادوار میں ہوتا رہا، اب دیکھیں آپ سب کو پتہ ہے یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہاں پہ سب کا شعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صبح ہزارہ اب کراچی میں بنتا ہے کہ صبح ہزارہ قومی اسمبلی کے فلور پہ بنتا ہے، اور جب صوبے میں آپ ہوتے ہیں، صوبے میں الحمدللہ جب صبح ہزارہ کی تحریک پیش کی مشتاق غنی صاحب، میں کلندر لودھی صاحب، اس وقت چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی لیکن نون لیگ سے واحد میں تھا کہ صبح ہزارہ کی قرارداد پہ میرا نام تھا، اور قومی اسمبلی میں بھی الحمدللہ ہم نے پیش کیے، میں اور علی خان جدود صاحب نے، اور اس پہ باقی ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے پیش کیا۔ چونکہ قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت نہیں تھی اس وقت، جب ہم نے صوبے سے پاس کی تو مرکز میں تو 2/3 اکثریت تھی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ تو یہ جو لوگ آج ڈگڈگی لے کے کبھی کراچی جاتے ہیں کبھی کدھر جاتے ہیں کہ جی صبح ہزارہ، وہ وقت ہے جب صوبے نے قرارداد پاس کی تھی اور آپ مرکز سے پاس کروا دیتے ہیں، لیکن اب لوگ سمجھ گئے، اب لوگ پہچان گئے، لوگ ہر چیز کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، دور تک لوگ ابھی سوچتے ہیں۔ اب آپ کے اس قسم کے ہتھگنڈوں میں لوگ نہیں آتے، اب لوگ خدمت کو دیکھتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ سیاست خدمت کا نام ہے، سیاست ایک بہت بڑی عبادت ہے اگر صحیح طریقے ایمانداری اور دیانتداری سے کریں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے آج تک صوبہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ منصورہ سے نہیں بنائے، اور جہاں سے وزیر اعلیٰ بنے وہ علاقے بن چکے ہیں۔ اب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ منصورہ کافی پسماندہ، اور پھر زلزلے کے بعد اس کے یعنی کافی سارا ایریا جو انفراسٹرکچر ہمارا جو مکمل تباہ تھا اب بھی بن رہا ہے لیکن نہ ہونے کے برابر۔ اب میں ایک بات حتفاً آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی ایم این ایز ہیں
یہ آج میں حلفاً آپ کے سامنے قسم اٹھا کے کہتا ہوں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی ایم ہیں سب ایم میں سب سے زیادہ اگر کسی کے کام ترقیاتی ہوئے ہوں گے یا ہوں گے وہ صرف صالح محمد کے پہلے نمبر پر. صالح محمد خان وہ گل سنو براوا جوان طبقہ پہ نظام اتنے نعرہ مارو جلگلی دے باہر بولے صالح محمد خان 40 سال تجلہ تباہ 40 سال چلو مویا سنو کرا بکاو اس نے بدلے. ارشد بھائی یہ آپ کی محنت ہے انشاءاللہ جو کام ہو رہے ہیں اس کا اجر یہ سب جو یہاں پہ جو محفل جو مجمع بیٹھا ہوا ہے آپ سب کو مل رہا ہے اس کا اجر. دیکھیں کہیں پہ زیادہ ہوئے ہیں کہیں پہ کم ہوئے ہیں یا کہیں پہ اگر کم ہے تو وہ انشاءاللہ بہت جلد ماسیرا سٹی کا پانی جو اربوں کا پروجیکٹ ہے اس 6 تاریخ کو وزیر اعظم نے آنا تھا لیکن چونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اس پہ پابندی لگ گئی تو جو ہی الیکشن ختم ہوگا انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان آئیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آئیں گے اور انشاءاللہ مانسیرا سٹی کا جو دیرینہ مسئلہ جو اربوں روپے کا ایک پروجیکٹ تھا وہ الحمدللہ میں نے اور بابر سلیم خان نے مل کے اس پہ اتنا بڑا کام کیا کہ ساری چیزیں تیار ہوگی اس پر پتا کرنا انشاءاللہ جو ہم نے وعدے کی. سر بات ایک مہنگائی کی آ گئی. مہنگائی چونکہ یہ کورونا کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ میں بھی عمرے پہ گیا تھا وہاں بھی ایک اگر کسی کے رشتہ دار سعودی عرب میں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جو 2-3 سال پہلے پیپسی 1 ریال والی تھی وہ 3 ریال پہ پہنچ گئی ہے. جو وہاں پہ 1 ریال کا 2-3 لیٹر وہاں پہ پیٹرول ملتا تھا آج 2.5 ریال کا وہاں پہ 1 لیٹر پیٹرول ملتا ہے. اور ایک کوکنگ آئل ایک ٹین جو 3 سال پہلے صرف 35 ریال کی تھی آج وہ 136 ریال کی ہے. یعنی ایک مہنگائی جو عمران خان کے بس میں صرف نہیں ہے جو پوری دنیا کی وجہ سے کام رک چکا ہے جہاز رک چکے ہیں فیکٹریاں وہاں پہ اب سعودی عرب سے میں آیا ہوں 1 منٹ کے لیے کوئی ماسک وہاں پہ نہیں اتار سکتا ہے. یہاں پہ تو ہم دیکھیں آزاد کر رہے ہیں حالانکہ ہمیں سب کو اس کی پابندی کرنی چاہیے لیکن وہاں پہ سختی ہے وہاں پہ لوگ کرتے ہیں. تو وہاں پہ اسی طرح فیکٹری بھی پورے دنیا میں اس وقت تقریباً 70% فیکٹری بند ہے کرونا کی وجہ سے. 70% معاشی کام جو ہے وہ سارے رک چکے ہیں معیشت رک چکی ہے اس وجہ سے وہ پریشانی ہے. آپ صحت کارڈ کا دیکھ لیں یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے جیب میں 10 لاکھ روپے کا ایک جو شناختی کارڈ ہے وہ صحت کارڈ پڑا ہوا ہے. کتنا مشکل ہوتا تھا جب کسی کے اچانک بڑی بیماری آ جاتی تھی لوگ پریشان تھے. آج 10 لاکھ تک آپ کا آپریشن اور پھر صرف آپریشن ملی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس عمران خان نے کون سا بٹھایا. ایک پرائیویٹ ہسپیٹل میں اگر آپ کا علاج 60,000 کا ہوتا تھا ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے 35,000 کا کیے. اب جب کسی کا آپریشن ہو جائے جب وہ گھر واپس آ جاتا ہے تو باقاعدہ اس پیشنٹ کو کال آتی ہے جو نمبر وہاں پہ دیا ہوتا ہے کہ جی آپ کا وہاں پہ آپریشن ٹھیک ہوا ہے آپ کے ساتھ عملے کا تعاون ٹھیک تھا آپ کے کارڈ سے 35,000 روپے چلے گئے. یعنی وہ یہ اندیر لگ رہی نہیں ہے کہ 60 کا علاج کر رہے وہاں پہ 1,60,000 نفی کر لے. اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اور جو پرائیویٹ ہسپیٹل میں اگر کسی کا علاج 1 لاکھ پہ ہوتا تھا اب اسی پرائیویٹ ہسپیٹل میں صحت کارڈ کے ذریعے وہ علاج 60,000 کا ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑی سہولت میں کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ اچھا امریکہ ہے دنیا کا سب سے طاقتور ملک امریکہ میں بھی 100% علاج فری نہیں ہے. امریکہ میں بھی اس دن ایک سروے آیا تھا کہ 75% علاج فری ہے. واحد پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں 100% علاج فری ہے. 100% عمران خان عمران خان باقی یہ NH6 کی سڑکیں ہمارے مکمل تباہ تھی. اس پہ جب مراد سعید صاحب یہاں پہ آئے اس سے پہلے میں نے 3 ارب روپے کی ڈائریکٹو لی تھی. اس دن سٹینڈنگ کمیٹی میں میں نے مانسیرا کے لیے جو کچھ کیا وہ شاید وہاں پہ جو سرکاری لوگ تھے یا جو وہاں پہ ہمارے پارلیمنٹ ہے انہوں نے سنا ہے کہ وہاں پہ NH6 کے خلاف میں نے وہاں پہ کس طرح آواز اٹھایا اور وہاں پہ کیا کیا. انہوں نے پھر اپریل تک ٹائم لیا ہے کہ داتا سے شنکیاری تک یہ روڈ مکمل طور پہ نہیں بنے گی مکمل طور پہ مانسیرا سے شیشے تک مکمل نہیں بنے گی. آگے چتر سے آگے بٹن تک وہ تو کافی ساری بن چکی ہے کچھ بن رہی ہے. NH6 کی سڑکیں ہماری انشاءاللہ جتنا کام رہتا ہے مکمل طور پہ یہ اپریل میں شروع ہوگا. اپریل کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ کام جب شروع ہوگا تو 2-4-6 مہینے میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے ساتھ گیس کا کام ہے جو آپ نے بھی ڈیمانڈ کیا. یہاں پہ کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا کہ جہاں تک گیس کی پائپ لائن نہیں پہنچے گی انشاءاللہ.
باقی آپ نے انڈر پاس کی اوور برج کی بات کی اور بالکل جائز پوائنٹ ہے آپ کا. یہ میں انشاءاللہ 2-4 دن بعد جب اسلام آباد میں پہنچوں گا میں کوشش کروں گا کہ مجھے یہاں پہ چونکہ یہاں پہ یونیورسٹی بھی ہے یہاں پہ اور یہ بہت بڑا انٹرچینج چونکہ یہ تو اس پہ پورے پاکستان کے لوگ آتے ہیں گرمیوں میں تو اس پہ یہاں پہ دنیا اور جہاں پہ سڑک بنتے ہیں وہاں پہ بزنس آ جاتا ہے وہاں پہ کاروبار. یہ سڑک اس سڑک پہ پہلے بھی الحمدللہ میں نے کام کیا ہے. یہ علی اصغر ٹھیکیدار صاحب یہاں پہ بیٹھے انہوں نے کام کیا ہے اور ٹھیکہ ان کا تھا. اس سڑک پہ پہلے ایسی پوزیشن تھی کہ بندے اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اس پہ چلنا تو کیا پیدل بھی چلنا بڑا مشکل. اس پہ پہلے بھی الحمدللہ میرا فنڈ لگائے. آج 70 لاکھ کا فنڈ جو آج کام ہوگا اور ٹھیکیدار بھی زبردست یہاں کا لوکل ہے اور کام اس کو اگر کروڑ کا کام دے تو یہ 100 کروڑ کا کام کرتا ہے. تو یہ کھولیں گی بھی اس کو انشاءاللہ اس روڈ کو اور 55 لاکھ روپے آپ کے مزید ہیں امیڈار میں نے رکھی ہوئے. انشاءاللہ اگر یہ کمپلیٹ نہ ہوا تو اس امیڈار میں اس کو مکمل کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ شاطیر روڈ ہے اس پہ الحمدللہ 2 کروڑ روپے لگ چکے ہیں 2.25 کروڑ روپے لگ چکے ہیں. مزید بھی اس کے لیے میں نے کوئی فنڈ رکھا ہوا ہے. شاطیر روڈ بھی مکمل بنے گا اور یہ دونوں مکمل بنیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ جو سٹی کے اندر اس کے لیے بھی میں پیسے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم تو لوکل ہیں گزارا کر لیتے ہیں لیکن جو پنجاب سے لوگ آتے ہیں جو ہمارے لیے ایک معیشت لے کے اس علاقے کے لیے لے کے آتے ہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. یہ سٹی کے اندر والی سڑک انشاءاللہ اس کو بھی پختہ کریں گے تاکہ آسانی سے لوگ ایک زبردست شارٹ راستہ ہے لوگوں کو انٹرچینج ملے. لیکن یہ سڑک جب پکی ہوگی آپ دیکھیں کہ اس پہ 100 دکانیں اور بن جائیں گی. یہاں پہ بزنس سڑک کے ساتھ آتی ہے. معیشت کسی بھی ملک کی معیشت بجلی اور سڑک کے ساتھ. تو الحمدللہ یہ سڑک مکمل ہوئی. یہ آپ کا بالکل دیرینہ مطالبہ تھا اور جائز مطالبہ. پچھلے دنوں آپ سب وہاں پہ گئے. افضال بھائی تو یہاں پہ نہیں ہے سعودی عرب میں لیکن آپ سب وہاں پہ گئے. آپ کا ایک مطالبہ اور آپ کا بس مجھ پہ پہنچتا تھا تو الحمدللہ میں نے آپ کے ساتھ وہاں پہ وعدہ کیا اور الحمدللہ آج یہاں پہ اس کا افتتاح کر رہے ہیں. اس کا کام شروع کر رہے ہیں. باقی اچھا ساجد بھائی کھڑا ہے تو ساجد بھائی کی سڑک کا ٹینڈر لگ چکا ہے اور آپ کا انشاءاللہ میں آج ہی سب انجینئر سے بات کرتا ہوں. میں آپ کو آج ہی ٹائم دوں گا کہ کس دن آپ کے افتتاح ہوگا اور کام شروع کر لیں گے انشاءاللہ. سڑکیں تو الحمدللہ یہاں پہ کام ہی الحمدللہ ڈوڈیال. اچھا میں آپ کو ایک اور بات کرتا ہوں. یونین کونسل ڈوڈیال جو ہے یونین کونسل ڈوڈیال چونکہ یہاں سے میرا حلقہ شروع ہوتا ہے اور ڈوڈیال نے مجھے کمپین کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ باہر کمپین کریں. یہ آپ کے گھر کی یونین کونسل آپ کو کمپین کی ضرورت نہیں ہے اور 6000 ووٹ یونین کونسل ڈوڈیال نے مجھے دیے. اور ڈوڈیال حقیقت ہے کہ ڈوڈیال ہمیشہ جب ایکا کرتے ہیں یہ ہمیشہ ایکا کرتے ہیں بالکل ایک طرفہ ووٹ جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ میں جب ایم پی اے تھا اس وقت یونین کونسل ڈوڈیال میں میرے ہاتھ کے اس وقت یونین کونسل ڈوڈیال میں 26 کروڑ کے کام ہوئے پوری یو سی میں. چونکہ اس کے ساتھ ترلین بھی آتا ہے اس کے کافی بہت بڑی فوسل ہے تو 26 کروڑ کے کام ہوئے. میں بھی اس وقت اپوزیشن میں تھا اور آج جو صبح ہزارہ بنا رہے ہیں مجھے بتائیں کہ میں نے تو 26 کروڑ کام کیا. میں ایم پی اے تھا یہ تو پارلیمانی لیڈر بھی ہے. کوئی 26 لاکھ کا کام یہاں پہ بتائے کہ کس نے کیے یا ساری عمر لوگوں کو اس طرح کر. آپ تو پارلیمانی لیڈر اگر یہ کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن میں تو میں اپوزیشن میں تھا پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی کام ایم این اے نہیں کر سکتے ایم پی اے کر سکتا ہے. تو ایز ایم پی اے آپ تو آج ایم پی اے نا آپ نے ایم پی اے کے الیکشن اسی لڑا تھا کہ کام ایم این اے اور جس میں جرت ہو وہ ایز ایم این اے بھی کام کر سکتے ہیں ایز ایم پی اے بھی کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے پلیٹ نہیں اس کے لیے جرت ہونی چاہیے. پلیٹ فائن پی اے کی ہو یا ایم این اے کی ہو لیکن بننے میں جرت ہو اور بننے میں جذبہ ہو اور کام جذبے سے ہوتے ہیں. جذبے کے ساتھ جس میں جذبہ نہ ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں جیتی ہیں وہ اکثریت سے نہیں جیتی وہ جذبے سے جیتی ہے. اکثریت کفار کی ہوتی تھی اور جذبے سے جنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل کے جنگ جیت دیتے تھے. جب تک آپ کا جذبہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ کتنی بھی اکثریت آپ کے پاس ہو آپ کے پاس ڈسٹرکٹ تحصیل کی حکومتیں کیوں نہ ہو آپ کے پاس 5 ایم پی اے کیوں نہ ہو لیکن جب تک آپ میں جذبہ نہیں ہوگا جب تک آپ کے سینے میں درد نہیں ہوگا آپ اس وقت تک کام نہیں کر سکتے. آپ اس وقت کامیاب بھی نہیں ہو سکتے. باقی 100 کے بھی ٹرانسفارمر کا اور آپ نے 2 HP پول کا گائے اور اقبال لالا نے کہا کہ وہ بالکل نالی بھی لگے ہوئے. یہ بہت جلد آپ کو 100 کے بھی ٹرانسفارمر پول سمیت انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے. ٹیوب ویل کا آپ نے مجھے پہلے وسیم بھائی نے بتایا تھا اور یہاں پہ
मैंने इसका केस भेज दिए, पेशावर चला गया है। आप पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से पता कर सकते हैं, यहाँ के बहुत पहले आपने मैंने बताया हुआ था। और इंशाल्लाह पूरा स्टेज भी है, इंशाल्लाह आपके ट्यूबवेल का मसला भी यहाँ पे हल हो जाएगा। बिजली अल्लाह का शुक्र है कि यूनियन कौंसिल, सिर्फ एक यूनियन कौंसिल डोडियाल में मेरे हाथ के 100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर लग गए और मजीद तकरीबन 20-30-40 आ रहे हैं, कुछ आए हुए हैं, कुछ जा रहे हैं। यहाँ पे मैं जो भी कोई 100 देखता हूँ मैं फौरन उसका केस बना दूं 200 का, जो 50 देखता हूँ मैं उसको 100 का केस बना देता हूँ। जहाँ पर नहीं अल्लाह का, जहाँ पे पोल्स की शॉर्टेज हुई थी, काफी लोगों को मिल गए, लेकिन शॉर्टेज इस तरह हुई थी कि अचानक जिस तरह लोहे की कीमत ज्यादा होगी और जिसने पेस्को से ठेका लिया हुआ था, कंट्रैक्ट लिया हुआ था, जब 1 लाख रुपए स्टील टन था, उसने ठेका लिया तो अचानक एकदम 1,80,000 पर पहुंचा, तो वो कंट्रैक्टर भाग गया था, डिफॉल्ट हो गया था, नया कंट्रैक्टर आ गया और इंशाल्लाह पोल जहां जहां के मैंने सबसे वादा किया, यहाँ पे मुख्तलिफ यूसीस के हमारे दोस्त भी बैठे हुए हैं, जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, तो वो पोल इंशाल्लाह सबको इस महीने इंशाल्लाह कल परसों से शुरू कर रहा हूँ और महीने 2 के अंदर अंदर इंशाल्लाह जिन के साथ वादे टोटल पोल इंशाल्लाह 13 में पहुंच जाएंगे। कल से बिस्मिल्लाह कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह यहाँ पे कोई भी इस तरह नहीं रहेगा कि जिसकी पोल की डिमांड है या जहाँ पे मैंने गैस का मैंने वादा किए, जहाँ मैं हर उस काम का वादा करता हूँ, देर सवेर हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मैं हर उस काम का वादा करता हूँ जो मैं पूरा कर सकूँ, जिसके लिए मैं बंदोबस्त कर सकूँ। अगर मैंने किससे पोल की बात की, किससे ट्रांसफार्मर की बात की, लेट जरूर हुआ होगा, लेकिन कभी भी नहीं हो सकता कि मैं उस बंदे से गलत वादा करूँ और उसको होने मिले। लेट जरूर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह रेट ऊपर नीचे होते हैं, जिस तरह ठेकेदार बात किया वहाँ पे जो पोल्स वाला था, लेकिन इंशाल्लाह आना शुरू हो गए, आपको साथ साथ पोल भी मिलेंगे, आपके यहाँ पे काम भी होंगे। लेकिन अब इलेक्शन भी आ रहा है, अब इलेक्शन में भी आप कोशिश ही करें, क्योंकि आपको पता है कि मरकज में भी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, सूबे में भी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, और ये हकीकत है। अगर आपका एक नाज़म अगर तहरीक इंसाफ का जीत के वहां पे जाएगा तो उसको आपको ये हमारी हुकूमत नहीं, ये किसी भी हुकूमत की जो गुजरे हुकूमतें हैं, हुकूमती बंदे के फंड ज्यादा होते हैं और जो हुकूमत के बगैर होते उसके पास फंड नहीं होता है। आप इन्हें 13 और 14 के इस वक्त देख लें, जब कैप्टन सफदर साहब इक़्तिदार में थे उस वक्त, तो जब हुकूमत थी उस वक्त कैप्टन सफदर साहब ने बेतहाशा काम वहां पे किए, इन्हें 14 में बेतहाशा काम किए उसने, लेकिन इस तरह वो पोजीशन में डॉक्टर सजाद साहब 4 आने का काम नहीं किया। अगर MNA ने काम नहीं किया, और सिर्फ डॉक्टर सजाद की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में जितने भी मेंबर हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने 1 रुपए का काम नहीं किया। और यही पोजीशन विलेज काउंसिल से और तहसील काउंसिल तक है। अगर कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा वहां पे तहसील नाज़िम बनेगा या विलेज नाज़िम बनेगा या वो काउंसलर बनेगा, तो उसको खुला फंड मिलेगा, यहाँ पे वो अपने इलाके की बेहतर खिदमत कर सकेगा। लेकिन अपोजिशन की मैं बात करता हूँ, ये सिर्फ आज की नहीं, ये शुरू से भी जितनी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने अपोजिशन और गवर्नमेंट का हमेशा फर्क रहता है। गवर्नमेंट के नुमाइंदे के फंड ज्यादा होते हैं और अपोजिशन के बात होते ही नहीं है, अगर होते हैं तो वो ना होने के बराबर होते हैं। इसलिए आप यहाँ पे हम नाज़म बनाते हैं, काउंसलर बनाते हैं, MP MNA बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि इलाके के मसाइल हल कर ले, यहाँ पे गलियां बना ले, यहाँ पे सीवरेज का काम हो, यहाँ पे बाकी काम हो। अगर आपका नुमाइंदा गवर्नमेंट का नुमाइंदा होगा तो वो आपके हाथ मजबूत करेगा। और अगर फर्ज करें पोजीशन वाला आपका जीत जाता है, ठीक है, आपका नाज़म का बन जाएगा, लेकिन आपका जो 4 साल का टाइम है, जो 5 साल का टाइम, मेरे ख्याल में वो ज़ाया होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने जो भी हो कि अपने जो पार्टी का बंदा हो उसको सपोर्ट करें, ताकि इलाके में देखें MNA MPA या कोई नाज़िमीन हो गए या कौन सा इनके पीछे कोई नमाज नहीं पढ़ते, नमाजों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उलमा कराम मौजूद है। ये आप एक खिदमतगार भेजते हैं, ये आप ये खिदमत के लिए भेजते हैं, जो खिदमत के लिए आगे निकलते हैं कि जिसने खिदमत करनी है, हल्के की लोगों की इलाके की खिदमत करनी है, तो खिदमत के लिए फिर दूर तक आप सोचें कि कौन सा बंदा हमारी बेहतर तरीके से खिदमत कर सकता है, और ये बंदा हुकूमत में जा रहा है जीत के, या ये बंदा पोजीशन में जा रहा है। तो इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी आप पंचायत इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसमें सोच समझ के आप फैसले करें। और मैं आप तमाम का खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मोहब्बत आपने मुझसे की, जो मुझे दी, जो मुझे आपने इज्जत दी, मेरे पास उसके अल्फाज नहीं है कि मैं किस अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह मेरे पास सिर्फ खिदमत है, और उस खिदमत के जरिए इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी
کہ آپ کے پاس انشاءاللہ جو میرے بس میں ہوگا انشاءاللہ میں آپ کی خدمت کر سکوں. لیاقت خان صاحب ناظم کرنول کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بیماری کی صورت میں یہاں پہ پہنچے، اور پیر شاہ صاحب ہیں، اجمل خان ہے، ارشد عباسی صاحب ہیں، ناظم صاحب، پیرا جاوید صاحب ہے، پورے علاقے کا، اور خصوصی طور پہ شیر صاحب کے ہمارے بڑے پرانے دوست ان کا، نصیر شاہ صاحب کا، آپ تمام کو خصوصی طور پہ میڈیا کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.